رکوع میں بھی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نزل علیک الکتاب بالحق، اور اسی پر ایک حدیث موجود ہے ہمارے پاس، حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اب اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے گا۔ یعنی اب یہ فیصلہ کن شے بن کر نازل ہوئی ہے، اسی میں تلیں گی قسمتیں قوموں کی اور امتوں کی۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو عام طور پر جو سب مترجمین نے اور مفسرین نے لیا وہ بھی صحیح ہے کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی، انجیل کی، کہ واقعی وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نازل کی تھیں، وہ بھی منزل من اللہ تھی، تو گویا کہ قرآن مصدق ہے ان کا۔ لیکن ایک اور مفہوم جو اس سے گہرا ہے اور بہت پیارا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں تھی۔ تورات میں جو ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، گویا کہ وہ ابھی تک انفلفلڈ پروفیسی تھی جب تک کہ قرآن نہیں آیا، تو گویا کہ قرآن نے آ کر اس کو فلفل کیا، اس پروفیسی کو۔ جو کتاب استثناء میں 18ویں باب کی 18ویں آیت ہے، جس میں کہ تورات میں اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں، ان کے بھائیوں میں سے انہی کے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور پھر وہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچائے گا۔ یہ جو ہے میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ 3 سال قبل ہمارا ٹینا جو ہے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا اجتماع ہوسٹن میں تھا۔ یہ امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جنوبی ساحل پر ایک شہر ہے بڑا، تو وہاں ہم نے ایک سیشن میں ایک عیسائی عالم اور ایک یہودی عالم کو بلایا تھا۔ تو یہودی عالم نے وہاں پر جب گفتگو کی، اس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ اس شخص میں کچھ حق کو ماننے کی صلاحیت ہے۔ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسپٹ جیوز۔ اب یہ ڈنڈی وہ مار گیا کہ اسلام بہترین مذہب ہے پوری نوع انسانی کے لیے سوائے یہودیوں کے۔ تو وہ یہودی جو ہیں 1.5 بلین وہ علیحدہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے رکھے، اس کے قول کے مطابق، باقی پوری نوع انسانی کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے۔ تو میں نے وہاں ان سے پھر ایک ملاقات کی، اور میں نے پھر کہا کہ اس ملاقات میں کہ یہ جو ڈیٹرونمی جو ہے کتاب استثناء، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کا آپ کیا مصداق سمجھتے؟ وہ چونک سا گیا کہ کیا ہے، وہ ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے پھر تورات منگوائی، بائبل، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے یہ کہ یقیناً وہ کج بحثی نہیں کی، سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں۔ اس نے، میں نے کہا کہ یہ کہتے ان کے بھائیوں میں سے، ظاہر بات ہے کہ باقی تمام نبی جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے ہیں نا، تو ان کے بھائیوں میں کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہونے چاہیے۔ تو ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تیرے مانند ہوگا، یعنی جیسے کہ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی ایسے انہیں بھی شریعت دی جائے گی، جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد جتنے نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی۔ پھر ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ کو تو تورات دی گئی تھی، تو لکھی ہوئی شکل کے اندر جو ہے کمانڈمنٹس تھے۔ حضور کا جو ہے وہ قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اور حضور کے منہ سے وہ جو ہے کلام پاک صادر ہوا ہے، جس کو کہ لوگوں نے سنا اور یاد کیا ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو پیشن گوئیاں ہیں، اور جو پیرکلیٹ یا فارکلیٹ کی پیشن گوئی جو انجیل کے اندر ہے، ان کا مصداق بن کر قرآن نازل ہوا ہے، گویا کہ ان پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کر رہا ہے قرآن اپنے وجود سے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے اللہ نے اتاری تھی تورات بھی اور انجیل بھی، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارا الفرقان۔ جہاں تک تو تورات اور انجیل کا تعلق ہے اس میں تو کسی اشتباہ کی بات نہیں ہے، نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے۔ الفرقان کے بارے میں البتہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے تو ایک رائے ظاہر کی ہے جو بہت ہی بعید ہے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں ایک معلوماتی دلچسپی کے طور پر، کہ اس سے مراد ہے زبور، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ 4 کتابیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، باقی صحیفے ہیں، کتابیں 4 شمار ہوتی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ تو یہاں قرآن کا ذکر بھی ہو گیا، انجیل کا بھی ہو گیا، تورات کا بھی ہو گیا، تو گویا کہ چوتھی رہ گئی تھی زبور، تو شاید یہاں الفرقان سے مراد جو ہے وہ زبور ہو، لیکن اس کی بہت ہی صحیح اور بڑی یعنی قطعی قسم کی نفی کی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ زبور میں تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں سرے سے،
اور زبور تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے نغمے ہیں، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ فرقان سے مراد در حقیقت ان تینوں کتابوں کی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ ان تینوں کتابوں میں ایک طرف ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ ہدایت اور فرقان ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ راستے کی آپ کو جو ہے وہ سوجھ بوجھ عطا ہو جائے کہ ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، سیدھے جانا ہے، دائیں کی گلی میں نہیں مڑنا ہے اور آگے جائیں گے، اور آگے جا کر آپ کو ایک جو ہے وہ چوک ملے گا بتی والا، اس سے بائیں مڑنا، یہ ہدایت ہے جو ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو راستے کے خد و خال بتائے جا رہے ہیں۔ ایک ہے وہ اندرونی سوجھ بوجھ جو انسان کو عطا کر دی جاتی ہے، بصیرت باطنی، کہ جس سے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا۔ یہ قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ان تینوں کا وصف یہ ہے کہ یہ ہدایت پر بھی مشتمل ہے، اور یہ تینوں ہی در حقیقت الفرقان بھی ہے کہ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زیادہ جو توجہ دی ہے اور ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد الفرقان سے مراد ہے کسی شے کی حقانیت کو ثابت کر دینے والی شے۔ یوم الفرقان کہا گیا یوم بدر کو کہ واضح ہو گیا بالکل کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، کہ 313 نہتے اور غیر مسلح لوگ جو ہیں انہیں 1000 کیل کانٹے سے لیس اور پورے لاؤ لشکر سمیت آنے والا جو تھا گروہ اور فوج، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح مبین عطا فرمائی، یوم الفرقان ہو گیا۔ تو الفرقان سے مراد ہے کہ تمام کے اندر جو صلاحیت ہے فرق کر دینے کی حق اور باطل میں اور نیکی اور بدی کے اندر۔ اور ایک یہ کہ یہ معجزات ہیں کہ جن سے کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی شے، کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ مختلف آراء ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اصل میں قرآن ہے جس کا کہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن چونکہ اب آخری حتمی قطعی یقینی اور محفوظ کلام قیامت تک رہنے والا ہے، لہذا تینوں کتابوں کے ذکر کے بعد پھر دوبارہ انزل الفرقان قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا گیا۔ واللہ اعلم۔